مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے کیا دیکھا کہ جہنم کے اندر ایک گڑے سے شور شرابے کی آواز آ رہی ہے، آہو فغاں کی آواز آ رہی ہے، چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل اس گڑے سے جو اتنی بدبو آ رہی ہے، یہاں سے چیخو پکار کی آواز کی وجہ کیا ہے، آہو فغاں کی وجہ کیا ہے، چلاہٹ کی وجہ کیا ہے؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں، وہ لڑکیاں ہیں جب یہ سنگھار کرتی تھی تو سنگھار کرنے میں ناجائز اجزاء کا استعمال کرتی تھی، ناجائز طریقوں کا استعمال کرتی تھی، یعنی یہ ناجائز اشیاء سے اپنے آپ کو زینت دیا کرتی تھی۔ کہاں گئی وہ خواتین آج جو خوبصورت بننے کے چکر میں اپنے بھووں کو اکھاڑ دیتی ہے، ابرو بنا رہی ہے میری بہنیں۔ اے میری بہن اللہ کے بنائے ہوئے ابرو تجھے پسند نہ آئے جو تو بیوٹی پارلر میں جا کر کے ابرو بنا رہی ہے، کہاں گئی میری بہنیں؟ اللہ اکبر، جو اللہ رب العزت کی دی ہوئی خوبصورت آنکھوں کو اللہ اکبر رنگین لینس لگا کر اپنی آنکھوں کو خوبصورت بنا رہی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم میرے اللہ کے حسن کا جو دیا ہوا حسن ہے اس حسن کے مقابلے میں کوئی حسن نہ ٹک سکتا ہے نہ رہ سکتا ہے۔ اپنے چہروں پر ناجائز و حرام اشیاء ملے ہوئے کریم مل کر کے اترانے والی خواتین کو قرآن کی وہ آیتیں سنا دو جس میں میرے اللہ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن گنہگاروں کے گناہوں کا اثر ان کے چہروں پر ظاہر ہوگا اور ان کے چہرے اتنے سیاہ ہو جائیں گے، اتنے کالے ہو جائیں گے، ایسا لگے گا کہ جیسے کالی بدلی ان کے چہروں پر کسی نے پوت دیا ہے، ان کے منہ پر کسی نے مل دیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے عورتوں کو پیغام عطا فرمایا اگر زینت کرنے میں تم نے ناجائز و حرام چیزوں کا استعمال کیا تو جہنم کے اس بدبودار گڑے میں گرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، جہنم کے اس خطرناک گڑے کے اندر گرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں اتنی نازک ہو کہ تم تو اگر بتی یا موم بتی کا چٹکا برداشت نہیں کر سکتی، جب ناجائز و حرام چیزوں سے اپنے بناؤ سنگھار کرو گی، کبھی نک پالش لگا کر کے ناجائز چیز کا استعمال ہو رہا ہے، کبھی ہونٹوں پر سرخیاں لگا کر ناجائز چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے، ایک فکر اور عورتوں کی ہوتی جا رہی ہے چلو دیندار بھی بنے اور گنہگار بھی بنے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج میں اپنی بہنوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، بہت سنجیدگی کے ساتھ میری بہنیں سننا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آج عورتوں کی فکر بن رہی ہے، بلکہ مردوں کی بھی، جب مرد ہوں گے تو ان سے بات کی جائے گی، لیکن آج گفتگو تو آپ سے کرنا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، آج عورتوں کی ایک فکر بن رہی ہے دیندار بھی بنے اور گنہگار بھی بنے، یعنی دونوں ساتھ ساتھ چلتا رہے۔ یاد رکھنا جو دیندار ہوگا وہ کبھی گنہگار نہیں ہوگا، اور جو گنہگار ہوگا وہ کبھی دیندار نہیں ہوگا۔ آپ سوچیں گے کہ یہ کیا فلسفہ ہے کہ دیندار بھی بنے اور گنہگار بھی بنے، اس کا انکار کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھو عورتیں دیندار اور گنہگار کس طرح بن رہی ہیں۔ ایک تو یہ پرس کے اندر پنسورا بھی ہوگا اور پرس کے اندر موبائل کے اندر ہیرو اور ہیروئن کی تصویر بھی ہوگی۔ اب آپ مجھے بتائیں پرس کے اندر پنسورا بھی ہوگا اور اس موبائل کے اندر ہیروئن کی تصویر بھی ہوگی، مجھے بتائیں جس دل کے اندر گناہ کی محبت ہو اس دل میں اللہ کا خوف نہیں ہو سکتا، اور جس دل میں اللہ کا خوف موجود ہو پھر وہ دل کبھی گناہ کی طرف مائل نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نماز کے وقت میں عورتیں نماز بھی پڑھیں اور پھر آدھی آستین کے کپڑے پہن کر ولیموں میں دندناتی پھرتی بھی پھریں۔ اللہ اکبر، شادی کے موقع پر عورتیں کبھی کبھی مصلی بھی تو بچھا لیتی ہے، لیکن اللہ اکبر پھر اس شادی کے اندر پتلے کپڑے بھی بدن پر ہے، پتلے دوپٹے بھی بدن پر ہے، ہاف آستین کے کپڑے بھی بدن پر ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں اس نمائشی دین سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، عبادت کر کے آئیں گے، محنت کر کے آئیں گے، پھر بھی جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ جسم کو سنوارنے والیوں اور دکھاوے کی عبادت کرنے والی عورتوں کو بتا دو اللہ کو دکھاوا پسند نہیں، جس کی عبادتیں اس کو اللہ سے قریب نہیں کرتی، جس کی عبادتیں
اس کو گناہوں سے دور نہیں کرتی، جس کی نمازیں اس کو گناہوں سے دور نہیں کرتی، جس کی نمازیں اس کو پاپ سے اور جرائم سے دور نہیں کرتی، وہ عبادتیں انسان کو اللہ سے دور کر دیا کرتی۔ اب اگر تم نمازی بھی ہو اور سیریل بھی دیکھ رہی ہو، تم منصورہ بھی پڑھ رہی ہو اور موبائل کے اندر ہیرو اور ہیروئن کی تصویر بھی ہے، ہاتھوں میں تسبیح بھی ہے، فلم بھی دیکھ رہی ہو، قرآن کی تلاوت کی بات بھی ہے، جرائم کی طرف قدم بھی بڑھ رہے ہیں، اجتماعات میں پابندی سے شرکت بھی ہے، گناہ کا بھوت کبھی دل سے نکلتا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عبادات تمہیں گناہوں سے دور نہیں کرتے تو پھر وہ عبادتیں تمہیں اللہ سے دور کر دیتی۔ اس لیے کہ عبادت کی شان تو یہ ہے کہ عبادت کی برکت سے انسان کے دل میں اللہ کا خوف مزید سے مزید تر پیدا ہوتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ نماز بھی ہے، تلاوت قرآن بھی ایک حد تک ہے، عورتیں بہت ورد وظائف بھی کر رہی ہے، مردوں سے زیادہ روزے بھی رکھ رہی ہے، عورتیں کبھی 16 سیدوں کا روزہ بھی رکھ رہی ہے، پیر جمعرات کا روزہ بھی رکھ رہی ہے، لیکن سیریل نہیں چھٹتے، فلمیں نہیں چھٹتی، موبائل پر لمبی لمبی گفتگو نامحرموں سے نہیں چھٹتی۔ اب آپ مجھے بتائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عبادت نے آپ کی زندگی پر کوئی اثر مرتب نہیں کیا، آپ کی نماز اور آپ کی تلاوت نے زندگی پر کوئی اثر مرتب نہیں کیا۔ میرے صادق و مصدوق نبی سید کونین قائد المرسلین نے فرمایا التقوی ہاں ہونا، تقوی تو یہاں ہے، اللہ کا خوف تو دل میں ہے۔ اگر دلوں کے اندر اللہ کی خشیت نہیں تو بناوٹی دین سے کچھ حاصل نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، بڑی معذرت کے ساتھ کبھی کبھی سننے میں آتا ہے فلانی عورت تو بڑی پابند ہے نماز کی، تلاوت قرآن کی بڑی پابند ہے، پرس سے پنسورا کبھی چھوٹتا نہیں ہے، سفر میں جاتی ہے تو بھی لے کر جاتی ہے، لیکن پھر گھنٹہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اجنبی لڑکوں سے بات بھی ہو رہی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ارے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے پھر وہ تو مباح اور بعض جائز کاموں کو بھی ترک کر دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا داؤد طائی ایک بزرگ کی بارگاہ میں 40 سال تک گئے اور ان کی خانقاہ میں جا کر کے بیٹھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے کہا داؤد ذرا تیرے سر کے اوپر جو ایک پٹرا ہے، ایک تاک ہے، اس میں قرآن کا مصحف رکھا ہوا ہے، ذرا وہ نکال کر مجھے دو۔ تو حضرت داؤد طائی نے کہا کہاں ہے؟ کہا بندے 40 سال سے آتا ہے اور تیرے سر کے اوپر تاک ہے، تو وہاں بیٹھتا ہے، تجھے پتا نہیں کہ یہاں تاک ہے؟ حضرت داؤد طائی نے کہا اللہ کے ڈر سے اوپر اس لیے نہیں دیکھتا کہ اگر بلا وجہ اوپر دیکھ لیا، اللہ نے پوچھا کہ تو نے نظروں کا غلط استعمال کیوں کیا تھا، تو میں اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ اس لیے حضرت 40 سال سے آپ کی خانقاہ میں آتا ہوں لیکن میں نے کبھی آپ کی خانقاہ کی تاک تک نہ دیکھی، وہاں 40 سال تک خانقاہ میں آ کر 40 سال میں کبھی خانقاہ کی تاک بھی نہیں دیکھی جس میں قرآن رکھا ہوا ہے، اور یہاں تو تاک جھانک آج فیشن بن چکا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، ہم کہاں ہیں جس کو حقیقت میں خشیت ربانی کہتے ہیں؟ قرآن اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، حقا تقاتی، ایسا ڈرو جیسا فیشن ہے وہ نہیں، ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ اور جنہوں نے حق کے مطابق ڈرا اللہ سے، پھر قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہیں نہ غم ہے نہ خوف ہے، کیوں؟ انہوں نے اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کیا، ان کے چہرے دنیا میں چمکے، ان کی قبریں آج تک چمک رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت میں بھی ان کے چہرے چمکتے نظر آئیں گے۔ کیا ہے اللہ سے ڈرنے کا حق؟ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں سیدنا امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، 99 ہجری میں پیدا ہوئے، دور رسالت سے بہت قریب دور ہے 99 ہجری کا دور، اور ابھی آپ 20 یا 22 سال کی عمر میں تھے کہ آپ کی کمر جھک گئی تھی اور آپ لاٹھی لے کر کے چلتے تھے۔ عام طور پہ کمر کب جھکتی ہے؟ 80 سال سے انسان کی عمر کراس کر جاتی ہے، 80 سال سے انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے، یعنی جب بڑھاپے کا مکمل غلبہ ہو جاتا ہے تب کہیں جا کر انسان کی کمر جھکتی ہے۔ لیکن ابتدائی جوانی میں امام سفیان ثوری کی کمر جھک گئی تھی، لاٹھی لے کر کے چلتے تھے۔ شاگردوں نے بہت کوشش کی معلوم کرنے کی کہ آپ کی کمر کیوں جھک گئی، آپ کی کمر کیوں جھک گئی۔ توجہ سے سننا میری بہنوں،
کبھی نہیں بتایا کسی کو کہ کمر کیوں جھک گئی. ہم سے اگر کوئی پوچھے نا کہ یہ کیوں ہو گیا تو ہم تو پھر لمبی لمبی اس کے سامنے بیان. بلکہ عورتیں جب بیٹھتی ہیں تو کہتی ہیں الحمدللہ میں تو پیر کا بھی روزہ رکھتی ہوں، پھر جمعرات کا بھی رکھتی ہوں، 13 14 15 کا بھی رکھ لیتی ہوں، پھر 16 سیدوں کا بھی رکھ لیتی ہوں، اور پھر میرے چلتے ہی رہتے ہیں. میری بہن کس کے لیے تو کر رہی؟ نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیکیاں کر کے تشہیر کرتے ہیں قیامت میں اللہ ان سے کہے گا جس کے لیے نیکی کی تھی آج جا کر صلہ اسی سے لے لے. وہاں تو لوگوں کے بدن پہ کفن بھی نہیں ہوگا، کون صلہ دے گا اور کیا دے گا؟ ارے جو قوم دنیا میں کچھ نہ دے سکی وہ قوم آخرت میں تمہیں کیا دے گی؟ آج دنیا میں لوگوں کے پاس ہے کوئی کسی کی مدد کے لیے تیار نہیں، وہ تمہیں آخرت میں کیا دیں گے جو بغیر کفن کے ننگے گھوم رہے ہوں گے. آپ کو تعجب ہوگا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ننگے گھوم رہے ہوں گے. میرے آقا نے یہ بات کہی کہ لوگوں کے بدن پہ کفن بھی نہیں ہوگا. ام المومنین امی عائشہ کو حیرت ہوئی، کہنے لگی یا رسول اللہ جب لوگوں کے بدن پہ کفن نہیں ہوگا تو بے حیائی نہیں محسوس کریں گے لوگ؟ آقا فرماتے ہیں عائشہ اتنی گھبراہٹ ہوگی، لوگوں کو اپنے آپ کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی، وہ دوسروں کو کیا دیکھیں گے؟ عمل تو ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے وہ بھی چھپایا نہیں جاتا. اللہ والوں کی شان تھی، ہم اپنے گناہوں کو جیسے چھپاتے ہیں وہ اپنی نیکیوں کو ایسے چھپایا کرتے. امام سفیان ثوری کی کمر جھکنے کی بات بہت لوگوں نے پوچھی، کسی کو نہیں بتایا، چھپاتے رہے. ایک بڑا قریبی شاگرد تھا، لگا رہا، موقع کی تلاش میں پوچھتا تھا نہیں بتاتے تھے، پوچھتا تھا نہیں بتاتے تھے. ایک دن اس نے ایسے ماحول میں پوچھ لیا امام سفیان ثوری سے، حضرت بتائیں نا کہ آپ کی کمر کیوں جھک گئی ہے؟ امام سفیان ثوری فرماتے ہیں میرے استاد تھے جنہوں نے 50 سال تک کے حدیث کا درس دیا تھا، اور جب 50 سال تک وہ حدیث کا درس دیتے رہے، نصف صدی تک. نصف صدی کوئی معمولی چیز ہوتی؟ جب انتقال کا وقت آیا تو رونے لگے اور کہتے ہیں سفیان میں نے 50 سال تک قال اللہ قال رسول کہا، 50 سال تک لوگوں کو حدیث کا درس دیتا رہا، لیکن اب کہ جب میں دنیا سے جانے لگا ہوں تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ بخش دے گا یا مجھے جہنم میں جلائے گا. بس استاد کا یہ جملہ سن کر حضرت امام سفیان ثوری پر اللہ کا خوف اتنا غالب آیا، فرماتے ہیں اللہ کے خوف سے میری کمر جھک گئی، اور میری کمر کی ہڈی کے جھکنے کی آواز اس محفل میں جتنے لوگ موجود تھے سب نے سنی. اور اللہ اللہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، حضرت امام سفیان ثوری کا حال یہ تھا کہ پھر اس کے بعد زندگی میں کبھی چین سے نہیں بیٹھے، رات عبادت دن عبادت، دن کو روزے سے اور رات عبادت میں امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا حال یہ تھا. آج کہاں گیا وہ خوف خدا، وہ خشیت ربانی؟ حضرت سیدنا سعدون رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے مجذوب گزرے ہیں. تصوف کی کتابوں میں حضرت سعدون رحمت اللہ علیہ کا نام بہت کثرت سے آتا ہے. عشق الہی کی آگ ان کے دل میں لگ گئی تھی، اور انہوں نے دور تابعین پایا. تابعین کا دور ہے ان کا دور، امام حضرت سیدنا سعدون کا دور. ایک دن حضرت مالک ابن دینار سے ملاقات ہوئی. مالک الدینار سے مل کر کے کہا مالک قیامت کے دن اپنا حال کیا ہوگا جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، وہ حساب لے گا، ہمارے اعمال کے متعلق سوال کرے گا. اور یہ کہہ کر کے زار زار رونے لگے. حضرت مالک ابن دینار نے کہا سعدون کیوں روتے ہو؟ حضرت سعدون کہتے ہیں اے مالک جہنم کے عذاب نے نہیں رلایا، جنت میں نہ جانے کے خوف نے نہیں رلایا، مجھے رونا اس بات پر آیا کہ زندگی میں کوئی دن ایسا ہو جس میں میں نے کوئی نیکی نہیں کی ہو، اور اس دن جس دن میں نے نیکی نہیں کی اس دن کے ضائع ہونے کے بدلے میں اللہ اگر مجھ سے ناراض ہو کر مجھے جہنم میں ڈالے گا، اس وقت میرا حال کیا ہوگا؟ مجھے تو پچھتاوا ہے زندگی کے ان دنوں پہ، ان لمحات پہ جو میرے دن نیکی کیے بغیر گزر گئے، جو میرے دن نیکی کیے بغیر چلے گئے. ہاتھوں کی انگلیوں سے رات و دن واٹس ایپ پر لگی رہنے والی میری بہنوں، فیس بک اور یوٹیوب پر بیٹھ کر کے اپنی مرضی کے مطابق اللہ کے قانون کے خلاف مناظر دیکھنے والی میری بہنوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ اجتماع میں جو آئی ہے وہ ایسی، ہرگز نہیں. ہمارے اجتماع میں موجود انشاءاللہ کوئی بہن ایسی نہیں ہوگی،
لیکن اجتماع کے ذریعے سے پوری دنیا کی بہنوں تک پیغام پہنچانا ہے۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے فیس بک پر اجنبی لڑکوں کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ گفتگو کرنے والی خواتین کیا یہ نہیں سوچتی؟ قرآن کا اعلان ہے، ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اتنا بڑا اپنے وقت کا ولی کامل اس بات پہ افسوس کر رہا ہے، مالک ابن دینار جو میری زندگی کے دن اور لمحات نیکی کیے بغیر چلے گئے، اچھی عمل کیے بغیر چلے گئے، رب کی بارگاہ میں جواب کیا دوں گا؟ وہ مجھ سے پوچھے گا تو میں عرض کیا کروں گا؟ یہ کہہ کر کے رونے لگے، خوب روئے۔ مالک ابن دینار نے کہا، سعدون کیا تو اللہ کی رحمت سے نا امید ہے؟ حضرت سعدون کہتے ہیں میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں، مگر اس کی غیرت سے مجھے خوف بھی لگتا ہے۔ جہاں وہ کریم ہے وہاں وہ غیرت کا اظہار بھی فرماتا ہے۔ سعدون کو مالک ابن دینار نے کہا، تو کہیں دیوانہ تو نہیں ہو گیا؟ ارشاد فرماتے ہیں، میرے پاس کوئی عمل تو نہیں مگر میری ہڈیوں میں، میرے گوشت میں، میرے خون میں اللہ کی محبت ایسی سرائیت کر گئی کہ اب تجھ جیسے لوگ بھی مجھے دیوانہ کہہ کر کے پکارتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، ہمیں اپنی فکر کو تبدیل کرنا ہوگا، ہمیں اپنی انداز زندگی کو بدلنا ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، یہ گناہوں کا ماحول، یہ برائیوں کا ماحول، لباس اور زیورات کی فکر سے نکل کر بھی آگے کچھ سوچنا ہوگا۔ زیورات تو یہی رہیں گے، کپڑے تو یہی چھوٹ جائیں گے، ایک کفن کے سوا کون کیا لے گیا ہے جو تم لے کر کے جاؤ گی؟ اپنے مکانات کو چھوڑ جاؤ گی، جن شوہروں کی محبت پہ اتراتی ہو، ناز کرتی ہو۔ ابھی قبلہ حضور قائد محترم نے فرمایا، اپنے شوہر کے حوالے سے دوسری غریب عورتیں، بیوہ اور مطلقہ عورتوں کے سامنے بڑی بڑی باتیں کرتی ہو۔ تمہیں نہیں پتا، تمہیں نہیں معلوم کہ جس دن تمہاری روح کا رشتہ تمہارے جسم سے ٹوٹ جائے گا، اس شوہر کے دل سے بھی تمہاری محبت کا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ حالات یہ ہیں۔ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا؟ اکیلے میں کرو اور پھر مجمع عام میں بھی کرو۔ اکیلے میں کرو، مجمع عام میں بھی کرو۔ مجمع عام میں اس لیے کرنے کے لیے کہا گیا کہ جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں ان میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے، تو ولی کی موجودگی میں کر۔ بھائی مزار پہ کیوں جاتے ہیں؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت ولیوں کے قریب ہے، محسنوں کے قریب ہے۔ تو اندر چلا گیا تو وہاں جا کے دعا کرتے ہو کہ ان کی برکت سے دعا قبول ہوگی، تو اوپر بیٹھا ہے تو وہاں بھی کرنا۔ اور پھر میں کہوں آپ کہیں تو کام نہیں بنتا۔ سید الانبیاء کہیں جس کے در سے ولایت بٹتی ہے، وہ کہتے ہیں جہاں 40 مومن جمع ہوں وہاں ایک ولی ضرور ہوتا ہے۔ اب یہاں تو 40 سے زیادہ ہے، 2-4 تو ہوں گے، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اولیائی تحت قبائی، میرے ولی میری قبا کے نیچے چھپے ہوئے ہیں، ان کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا، یا وہی جانتا ہے جو دوسرے چھپے ہوئے ہیں۔ تو ولی کو پہچاننا آسانی ہے۔ اچھا اب یہ سوچتے ہوں گے کہ یار چھوٹے سے مجمع میں تو پہچان ہی لیں گے، کیسے پہچانیں گے؟ یہی تو بڑا مسئلہ ہے کہ جن کو آپ سمجھتے ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں، اور جن کو نہیں سمجھتے وہ ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے، بکھرے ہوئے بال ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، حالت یہ ہے کہ محفل میں آئے تو بھگائے جائیں، بیمار پڑ جائے تو کوئی عیادت کرنے والا نہ رہے، مر جائے تو کوئی جنازے میں شرکت کرنے والا نہ رہے، اور پھر شان یہ ہے کہ کسی بات پہ قسم اٹھا لیں تو قدرت ان کی قسم کو پورا فرما دیتی۔ اب یہ حدیث سنی تو ہر آگل پاگل کو پکڑ کر بیٹھ گئے کہ یہی ولی، اور پھر کہنے لگے یار جو اچھے لباس میں وہ ولی تو ہو نہیں سکتے۔ اگر اچھے لباس پہننے والا ولی نہیں ہو سکتا تو شیخ عبد القادر جیلانی میرے مرشد غوث پاک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں تو ہر دن نیا لباس ہے؟ اور پتہ چلا کہ اب آپ اس چکر میں پڑے نہیں، حضور نے کہہ دیا 40 میں ایک ولی ہوتا ہے۔ سوچو نا، 40 ہے تو کوئی نہ کوئی تو ہوگا، ہم نے تو کیا کرنا، آم کھانا ہے، پیڑ تھوڑی گرنا ہے۔ ہوگا جو کہیں بھی بیٹھا ہوگا، کونے میں بیٹھا ہوگا، بیچ میں بیٹھا ہوگا، آگے بیٹھا ہوگا، پیچھے بیٹھا ہوگا، کھڑا ہوگا، کچھ بھی ہوگا، ہم نے نہیں تو دعا قبول ہونی چاہیے، بس فیض ملنا چاہیے۔ ہمیں کیا آم پیڑ گرنے سے مطلب، ہمیں صرف آم کھانا ہے۔ اور حضور نے کہہ دیا تو بات ہے۔ اور جتنا بڑا مجمع ہے پھر دعا اتنی زیادہ پر اثر ہے، اس لیے کہ جتنے زیادہ ہوں گے اتنی زیادہ مقبول، اسی لیے اجتماعی دعا رکھی جاتی ہے اکثر، اجتماعی دعا۔ اور آپ سوچیں گے کہ 40 میں ایک ولی کیسے ہوتا ہے؟ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ والے ایسے مجمع میں پہنچ جاتے ہیں اس مجمع کی قبولیت کی ضمانت بن کر کہ
وہاں لوگوں کی بگڑی بن جائے. اسی لیے تو کہا گیا نا جہاں دینی محفل منعقد ہو وہاں جایا کرو, وہاں پہنچا کرو دینی محفل میں, کہ ایک دینی محفل میں پہنچنا جو ہے وہ 70 گناہوں کی محفل کا کفارہ بن جاتا ہے.